جو کمزور ہوتے ہیں نا وہ ہمیشہ اپنی کمیوں کا وبال دوسرے پر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے بڑے فرمایا کرتے تھے کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ المیہ یہ ہے کہ جو اچھا ڈاکٹر ہے، اچھا انجینئر ہے، وہ اچھا انسان نہیں ہے، وہ اخلاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے واقف نہیں ہے۔ میں نے سنا ہے جاپان میں اور دوسرے فرسٹ ورلڈ کنٹری کے اندر کچھ ایسے ممالک ہیں جس میں 5 سال تک بچے کو کوئی کتاب نہیں پڑھائی جاتی، 5 سال تک بچے کے اوپر صرف اور صرف اخلاقی محنت ہوتی ہے۔ لیکن جب پاکستان بنا اور پاکستان بننے کے بعد انگریز یہاں سے چلا گیا تو اب ضرورت یہ تھی کہ ان دونوں نظاموں کو یکجا کر کے ایک تیسرا نظام بنا دیا جائے۔ اس طرح تفرقاتی یا تقسیماتی اسٹینڈرڈ جب تک ہمارے درمیان رہیں گے کہ امیر کا بچہ پڑھے گا تو سٹی اور بیکن کے اندر پڑھے گا، متوسط جو اسمارٹ ہے اس میں پڑھے گا، اور جو لوور ہے وہ بالکل ہی ہلکے اسکول میں جائے گا، گورنمنٹ اسکول میں جائے گا۔ یہ طبقاتی نظام چونکہ ہماری بنیادوں سے ہی آ جاتا ہے، ہمارے اسکول کے بچپن کے بگنر لیول سے ہی آ جاتا ہے، تو اس وجہ سے انتہا درجے تک جا کے یہ نظام چلتا رہتا ہے۔ اگر آپ وزیر تعلیم ہوتے ہیں بالفرض، تو آپ ایسی کون سی تبدیلی لاتے ہیں جس سے ہمارا تعلیمی نظام اچھا ہو جاتا؟ اس وقت اگر آپ پوری دنیا میں عرب تلاش کریں گے کہ جو دین کے تحفظ کے لیے کام کرنے والے ہوں وہ کم نظر آئیں گے، پاکستانی، ہندوستانی، بنگلہ دیش، یہ جو بر صغیر کے لوگ ہیں یہ زیادہ نظر آئیں گے۔